آج ہم تاریخ اور عقیدے کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور سچ کہوں تو ایک انتہائی دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، ایک ایسا سوال جس نے صدیوں سے مورخین اور علماء الہیات دونوں کو الجھا رکھا ہے۔ ہاں جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے، ماہرین آثار قدیمہ اور سیکولر تاریخ ہمیں یہ دو ٹوک بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی تھی۔ مطلب انہوں نے نہ تو کسی مسودے پر دستخط کیے اور نہ ہی اپنے شاگردوں کو کوئی تحریری نسخہ دیا۔ صحیح، ان کی کوئی فزیکل تحریر موجود نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر سورۃ المائدہ میں، تو وہاں تسلسل کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں ایک باقاعدہ کتاب دی گئی تھی جسے انجیل کہا گیا۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ایک ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے جو تاریخ میں کبھی تھی ہی نہیں؟ اور یہی آج کے مباحثے کا محور ہے۔ جی، تو اس حوالے سے میرا آج کا موقف یہ ہوگا کہ جب ہم 7ویں صدی کے عرب کے لسانی اور آپ کہہ لیں عبادتی پس منظر کو گہرائی سے سمجھتے ہیں تو یہ تاریخی تضاد بالکل حل ہو جاتا ہے۔ یعنی میں یہ ثابت کروں گی کہ قرآن دراصل کسی گمشدہ کاغذی مسودے کی بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک زندہ اور متحرک عبادتی روایت کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے، لیکن میں اس مباحثے میں ایک بالکل مختلف زاویے سے بات کروں گا۔ میرا استدلال یہ ہے کہ تاریخ کو شواہد کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے۔ اگر ایک پیغام کی کوئی اصل مادی کاپی موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ اسے مسخ کر دیا گیا یا اس میں تحریف کر دی گئی، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے جانچا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی آپ کے نزدیک یہ ناقابل جانچ یا انفالسیفائبل ہے؟ بالکل، یہ سائنسی یا تاریخی اصولوں پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج میں اسی بات پر تنقید کروں گا کہ کس طرح اس ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی نے صدیوں تک مسلم علمی روایات میں بے چینی پیدا کی، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ابتدائی علماء سے لے کر آج کے مفکرین تک سب کو اپنے دفاعی زاویے بار بار بدلنے پڑے۔ آپ نے جس بے چینی کا ذکر کیا نا، وہ دراصل اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم آج کے دور کی اینک سے ماضی کو دیکھتے ہیں۔ مطلب ہم جب فزیکل ثبوت کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوچ بہت محدود ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فزیکل ثبوت تو تاریخ کی بنیاد ہے۔ جی وہ ہے، لیکن کیا محض کسی مادی ثبوت کا مٹ جانا اس چیز کی وجود کو ہی تاریخ سے کھرچ دیتا ہے؟ ذرا رومی سلطنت کے دور کو یاد کریں، خاص طور پر ڈیوکلیٹین کے دور کو۔ 3 صدی کے اواخر میں جو مظالم ہوئے؟ بالکل وہی۔ ڈیوکلیٹین کے دور میں عیسائیوں پر بدترین ریاستی جبر ہوا۔ پوری مشنری نے ایک مہم چلائی کہ عیسائی عبادت گاہوں کو زمین بوس کیا جائے اور ان کے تمام مقدس صحیفوں کو چن چن کر جلایا جائے۔ یہ باقاعدہ ایک منظم کوشش تھی کہ اس عقیدے کا کوئی طبعی نام و نشان نہ بچے۔ ہاں، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ تو اگر آج ہمارے پاس پہلی اور دوسری صدی کی کوئی اصل تحریر نہیں ہے تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ وہ پیغام سرے سے موجود ہی نہیں تھا؟ شواہد کی عدم موجودگی حقیقت کے نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتی نا؟ دیکھیے، آپ کی ڈیوکلیٹین کے دور کی یہ مثال اپنی جگہ درست ہے، واقعی ان پر جبر ہوا، لیکن ایک منٹ، جب آپ اسے انجیل کے حوالے سے دلیل بناتی ہیں تو یہاں ایک بہت بڑا منطقی مسئلہ آ جاتا ہے۔ کیسا منطقی مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی عقیدے کی بنیاد اور حتیٰ کہ ابتدائی اسلامی روایات بھی یہ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا پیغام بنیادی طور پر زبانی تھا۔ خود امام طبری اور ابن کثیر جیسے مفسرین نے اسے براہ راست دل پر نازل ہونے والی زبانی وحی کہا ہے، اور عیسائی روایات میں تو وہ خود خدا کا کلمہ ہے۔ جی بالکل، ان کا وجود ہی ان کا پیغام تھا۔ ہاں، تو جو چیز کبھی فزیکل فارم میں یعنی کاغذ اور سیاہی میں یکجا ہوئی ہی نہیں، جو خالصتاً زبانی پیغام تھا، آپ اس میں کی گئی تبدیلی کو کیسے ثابت کر سکتی ہیں؟ جب موازنے کے لیے کوئی اصل دستاویز ہی نہیں تو پھر تحریف کا دعویٰ ایک تاریخی دعوے کے بجائے صرف ایک عقیدتی بات بن کر رہ جاتا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ یہ محض عقیدت ہے۔ اصل پیغام زبانی تھا، یہ درست ہے، لیکن انسانوں کا یہ رجحان ہمیشہ رہا ہے کہ وہ زبانی پیغام کو اپنی یادداشت اور بعد میں تحریروں میں محفوظ کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم تحریف کی بات کرتے ہیں تو ہم اس عمل کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اس زبانی پیغام کو قلم بند کرنے کے دوران پیش آیا۔ مگر یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اسلامی علمی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ایک بہت واضح ارتقاء نظر آتا ہے۔
یا اگر میں سیدھی زبان میں کہوں تو اپنے موقف سے مسلسل پیچھے ہٹنے کا عمل۔ پیچھے ہٹنے کا عمل؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ جی بالکل۔ اگر آپ ابتدائی دور کو دیکھیں تو علماء عام طور پر مانوی تحریف کی بات کرتے تھے، یعنی ان کا ماننا تھا کہ عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے اس کے الفاظ وہی ہیں، بس انہوں نے تشریح غلط کی ہے۔ صحیح، مطلب نکالنے میں غلطی کی۔ ہاں، لیکن پھر ہم 11ویں صدی کے اندلس میں آتے ہیں، ابن حزم کا دور۔ ابن حزم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عیسائیوں سے مباحثوں کے دوران بائبل کا انتہائی باریک بینی سے مطالعہ کیا۔ جب انہوں نے اناجیل کے مختلف نسخوں کا تقابل کیا تو انہیں احساس ہو گیا کہ مانوی تحریف والا پرانا نظریہ اب کام نہیں آئے گا، کیونکہ متن میں تضادات تھے۔ اوہ، تو انہوں نے اپنا نقطہ نظر بدلا؟ بالکل، انہوں نے پوری شدت سے لفظی تحریف کا نظریہ پیش کیا کہ نہیں، اصل الفاظ کو ہی بدل دیا گیا ہے۔ اب غور کریں، جیسے ہی نئے تاریخی حقائق سامنے آئے، دفاع کا طریقہ بدل گیا۔ کیا یہ گول پوسٹ شفٹ کرنا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ ابن حزم کے اس شاندار علمی کام کو خواہ مخواہ ایک منفی رنگ دے رہے ہیں۔ مطلب اگر ایک مفکر تنقیدی مطالعہ کرتا ہے اور پھر دستیاب معلومات کی روشنی میں اپنے دلائل کو اپڈیٹ کرتا ہے تو کیا یہ علمی کمزوری ہے؟ میں تو اسے علمی روایت کی وسعت اور لچک سمجھتی ہوں۔ ہر دور کا محقق نئے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے۔ حیرانی تب ہوتی ہے جب یہ سلسلہ آج تک نہ رکے۔ آپ آج کے جدید مسلم محققین کو دیکھ لیں، اب وہ ایک بالکل نئی بحث لے آئے ہیں۔ اب وہ مغربی ماہرین کی تحقیق کا سہارا لیتے ہیں، خاص طور پر کیو سورس کا۔ کیو سورس؟ آپ اس گمشدہ ماخذ کی بات کر رہے ہیں جس سے میتھیو اور لیوک نے نقل کیا؟ جی ہاں، وہی کیو سورس۔ یہ ایک مکمل طور پر فرضی دستاویز ہے، اس کا تاریخ میں کوئی فزیکل وجود ملا ہی نہیں، لیکن آج کے دفاع کرنے والے اس سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، یہی وہ اصل قرآنی انجیل تھی۔ آپ خود بتائیے، ایک فرضی دستاویز کو محض اس لیے اصل کتاب مان لینا کہ اس میں کچھ باتیں آپ کے عقیدے سے ملتی ہیں، یہ تاریخی حقائق کو اپنی مرضی کا لباس پہنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، میں اسے اس طرح بالکل نہیں دیکھتی۔ جس چیز کو آپ موقف سے پیچھے ہٹنا کہہ رہے ہیں نا، میں اسے علم الکلام کی وسعت سمجھتی ہوں۔ الہامی متن کی تشریح وقت کے ساتھ گہری ہوتی ہے، اور خیر سچ کہوں تو اس تاریخی معمے کو حل کرنے کے لیے ہمیں نہ تو 11ویں صدی کے اندلس جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کیو سورس ڈھونڈنے کی۔ تو پھر جواب کہاں ہے؟ اس کا جواب ہمیں خود 7ویں صدی کے عرب میں ملتا ہے، جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہیں پر جدید لسانی تحقیق، خاص طور پر گیبریل سید رینالڈس جیسے ماہرین کا کام ایک بالکل نیا دروازہ کھولتی ہے۔ 7ویں صدی کے عرب کے حوالے سے آپ کس مخصوص حقیقت کی بات کر رہی ہیں؟ ہم صدیوں سے ایک غلطی کر رہے ہیں۔ جب ہم لفظ کتاب سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں یورپ کی کسی لائبریری میں رکھی کوئی جلد بند کتاب آ جاتی ہے جو شاید یونانی یا لاطینی میں ہو۔ ہاں، عام طور پر یہی تصور ہے۔ لیکن 7ویں صدی کے حجاز اور اس کے آس پاس جو عیسائی بستے تھے وہ یونانی نہیں بولتے تھے۔ ان کی مذہبی اور ثقافتی زبان سریاق اور کچھ حد تک آرامی تھی، اور یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ اچھا، زبان کے فرق سے کیا تبدیل ہوتا ہے؟ ان کے عبادتی طریقوں کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے۔ اس وقت کے گرجوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ ہر شخص خاموشی سے کتاب پڑھے۔ ان کی عبادت بلند آواز میں کی جانے والی تلاوت اور گیتوں پر مشتمل تھی۔ گرجوں میں انجیل کے جو حصے مخصوص انداز میں پڑھے اور گائے جاتے تھے، سریاق زبان میں اس عبادتی تلاوت کو ایک خاص نام دیا جاتا تھا، اسے کیریانہ کہتے تھے۔ ایک منٹ، کیریانہ؟ یہ تو لسانی اعتبار سے بہت مانوس لگ رہا ہے، اس کی ساخت؟ بالکل، سریاق کا لفظ کاریانہ اور عربی کا لفظ قرآن ایک ہی بنیادی مادے سے نکلے ہیں، قرآ، یعنی کوئی ایسی چیز جسے بلند آواز سے پڑھا جائے۔ اب آپ اس منظر کو تصور کریں، جب قرآن 7ویں صدی کے اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے اور خاص طور پر سورۃ المائدہ میں کہتا ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو وہ کسی غار میں چھپی 600 سال پرانی کتاب کی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ ان کی روزمرہ کی عبادات کی بات کر رہا تھا؟ بالکل درست، وہ ان کی زندگیوں میں موجود اس متحرک اور زندہ زبانی روایت یعنی ان کے کیریانہ کا حوالہ دے رہا تھا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ تم آج اپنے گرجوں میں جو عبادتی تلاوتیں کر رہے ہو ان پر غور کرو،
تو دیکھیے قرآن اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن ایک زمینی حقیقت سے جڑا ہوا تھا. وہ زندہ انسانوں سے ان کی زندہ روایات کے ذریعے بات کر رہا تھا. میں مانتا ہوں کہ یہ دلیل لسانیات اور تاریخ کا ایک بہت ہی شاندار امتزاج ہے. یہ واقعی بحث کو اس روایتی دائرے سے باہر نکالتی ہے جہاں ہم صدیوں سے صرف کاغذ تلاش کر رہے تھے. ایک زندہ روایت کریانہ، یہ تصور پرکشش ہے. لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، جو ہی آپ اس تاریخی حقیقت کو مانتی ہیں آپ ایک انتہائی پیچیدہ جال میں پھنس جاتی ہیں. جال؟ آپ کس جال کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا وضاحت کریں. دیکھیے، اگر ہم مان لیں کہ 7ویں صدی کا قرآن دراصل ان سیریاک عیسائیوں کی زندہ گرجائی عبادات اور کریانہ کی تصدیق کر رہا تھا، تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ان عبادات میں پڑھا کیا جا رہا تھا. جی بالکل دیکھنا ہوگا. 7ویں صدی تک عیسائیت کے عقائد پوری طرح پختہ ہو چکے تھے. جن تلاوتوں کی آپ بات کر رہی ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا پکارا جاتا تھا. ان میں تثلیث یعنی ٹرینٹی پر گیت گائے جاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر صلیب پر جان دینے اور نجات کے عقائد ان کے کریانہ کا لازمی جز تھے. اب بتائیے، یہ تمام عقائد تو اسلام کی خالص توحید کے قطعی خلاف ہیں. یہ تو ہے. تو اگر قرآن اس زندہ روایت کا حوالہ دے کر اسے حق کہہ رہا ہے تو کیا اس کا منطقی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ قرآن ان مشرکانہ عقائد کی بھی توثیق کر رہا تھا؟ آپ کسی روایت کے ایک حصے کو کیسے اپنا سکتی ہیں جب اس کا باقی حصہ آپ کے بنیادی عقیدے کی ہی نفی کرتا ہو؟ یہ اعتراض واقعی بہت وزن رکھتا ہے، اور اگر ہم قرآنی متن کو یوں ہی سرسری سا پڑھیں تو یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری ہے. لیکن ایک چیز ہے، قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ہم اس کی اپنی بتائی ہوئی شرائط کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کون سی شرائط؟ جب قرآن پچھلی روایات یا کریانہ کی بات کرتا ہے تو وہ ان کی کسی اندھی توثیق یا آپ کہہ لیں بلائنڈ اپروول نہیں دیتا. قرآن نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک انتہائی گہری اصطلاح استعمال کی ہے، اور وہ ہے مہیمن. قرآن خود کو پچھلی تمام روایات پر مہیمن قرار دیتا ہے. مہیمن؟ کیا آپ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں گی؟ یہ اس ایتہاسک تضاد کو کیسے حل کرتا ہے؟ عربی لغت میں مہیمن کا مطلب ہے ایک ایسا نگران محافظ یا کسوٹی جو کسی چیز پر پوری طرح حاوی ہو. آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ ایک ماسٹر فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے. اچھا، ایک فلٹر؟ جی. جب قرآن کریانہ کی بات کرتا ہے تو وہ دراصل اسے اس چھلنی سے گزارنے کی بات کر رہا ہے. قرآن اس زندہ روایت میں سے اصل الہی سچائیوں کو قبول کرتا ہے، جیسے توحید، غریبوں سے ہمدردی، اخلاقی پاکیزگی، اور دوسری طرف ان تمام انسانی اضافوں کو جو وقت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے سختی سے رد کر دیتا ہے. یعنی تثلیث اور صلیب کو؟ بالکل. یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر کلمہ الہی کو خدا بنا دینا یا صلیب کے نظریے کو نجات کا واحد راستہ ماننا، قرآن ان سب کو فلٹر کر کے نکال پھینکتا ہے. تو یہ محض تصدیق نہیں ہے، یہ تطہیر ہے، حق کو باطل سے الگ کرنے کا عمل ہے. دیکھیے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ مانتا ہوں کہ آپ نے ایک تھیولوجیکل یعنی عقیدتی دفاع کتنا مضبوط بنا لیا ہے. مہمن کا تصور واقعی عقیدتی نظام کے اندر رہتے ہوئے تمام سوالات کے خوبصورت جواب دیتا ہے. لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ ہم تاریخ پر بھی بات کر رہے ہیں، اور ایک تاریخ دان کی نظر سے مجھے یہ جواب قطعاً تسلی بخش نہیں لگا. کیوں بھلا؟ کیا تاریخی حقائق کو پرکھنے کے لیے کوئی کسوٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کسوٹی بالکل ہونی چاہیے، مگر وہ کسوٹی خود بھی تو تاریخی طور پر قابل جانچ ہونی چاہیے نا. آپ نے جس مہمن کا ذکر کیا وہ دراصل سرکولر ریزننگ ہے، یعنی گول دائرے کی منطق. سرکولر ریزننگ کیسے؟ ایسے کہ آپ ایک تاریخی خلا کو پر کرنے کے لیے تاریخ کا نہیں عقیدے کا سہارا لے رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم پہلی صدی کے اصل پیغام کو 7ویں صدی کے الہامی فلٹر سے پہچانیں گے. لیکن ایک مورخ تو یہ پوچھے گا نا کہ ہمیں کیسے پتا کہ پہلی صدی کا اصل پیغام کیا تھا؟ ہمارے پاس تو ان ابتدائی سالوں کا کوئی مادی ثبوت نہیں ہے جس سے ہم جانچ سکے کہ ہاں قرآنی فلٹر بالکل درست کام کر رہا ہے. آپ کریانہ کی لسانی خوبصورتی لے آئیں یا مہیمن کی گہرائی، زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس خلیج کو پاٹنے کے لیے آپ کو تاریخ کے میدان سے نکل کر ایمان کی وادی میں چھلانگ لگانی ہی پڑتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سیکولر تاریخ اور مذہب ہمیشہ الگ کھڑے نظر آئیں گے.
देखिए, हम इस इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। तो मैं अपने मौक़िफ़ का खुलासा कुछ यूं पेश करूंगी कि जब हम तारीख़ को महज पत्थरों या बुसीदा कागज़ों तक महदूद कर देते हैं तो हम इंसानों के फ़िक्री सफ़र के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। नज़रियात सिर्फ अलमारियों में बंद नहीं रहते, वो ज़िंदा रिवायात में लोगों की ज़ुबानों पर सदियों सफ़र करते हैं। आज हमने देखा कि 7वीं सदी के अरब के लिसानी माहौल को सिरियाक कैरियाना को समझने से ये मालूम होता है कि कुरान तारीख से कटा हुआ नहीं था, वो जिंदा इंसानों की हकीकत से जुड़ा था और अपने महिमन होने की हैसियत से उन्हें असल सच्चाई की तरफ वापस बुला रहा था। मैं इस पर अपनी बात यूं समेटूंगा कि मैं एतराफ़ करता हूं कि किरियाना वाला जाविया इस तारीखी बहस को एक इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ और नई जहत देता है। ये पुराने दिफाई तरीक़ों से बहुत बेहतर है, लेकिन जो बुनियादी सवाल हमने शुरू में उठाया था वो अपनी जगह मौजूद है। पहली सदी के पैगाम का कोई तजरुबी और दस्तावेजी सबूत हमारे पास नहीं है जिसे हम साइंसी बुनियादों पर परख सकें। नाक़िदीन के लिए ये खला हमेशा एक सवाल रहेगा। आप इल्मुल कलाम से इसे अकीवे का रंग तो दे सकती हैं, लेकिन दस्तावेजी तारीख की बुनियाद पर इसे मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकती। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम दोनों आज की इस तवील गुफ्तगू के बाद इस मुकाम पर ज़रूर मुत्तफ़िक हैं कि जब मामला सदियों पुरानी तारीख और अक़ायद का हो तो हक़ाइक़ को समझने के लिए हमें अपने रिवायती ज़ावियों से बाहर निकलना पड़ता है। हम आज के आलात से 2000 साल पुराने इंसानी तजुर्बात को पूरी तरह नहीं नाप सकते। कभी तारीख हमें ठोस दस्तावेज में नहीं बल्कि गूंजती हुई ज़बानी रिवायत में मिलती है। हमने आज आपके सामने तारीखी हक़ाइक़, लिसानी सफ़र और फ़िक्री दलाइल के तमाम पहलू रख दिए हैं। हमारा मकसद किसी को फातेह करार देना नहीं था, बल्कि इस पेचीदगी को समझना था। अब ये फैसला आप पर है कि आप इस मामले को किस जाविया से देखते हैं। क्या तारीख सिर्फ उसे कहते हैं जिसे छुआ जा सके, या उस आवाज़ को भी जो ज़मानों का सफ़र तय करके हम तक पहुँचती है? हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया।